بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے اور وہیں جا کر رات گزار لیتے۔ ایسا ہی کیا، وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں، ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پر ہیں، کون بچانے آئے گا۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا۔ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اے اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں۔ اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ عز و جل، میں جنگلوں میں لکڑیاں وغیرہ کاٹنے جاتا تھا، اور جب وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ، ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، ہم نے کہا نہیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ، وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہتا یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا۔ وہ تو چلا گیا
میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی، تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، بکریاں جانور، یہ سب تیرے ہیں۔ کہتا ہے میرے کہاں سے ہو گئے، میرے تھوڑے پیسے تھے۔ کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے وہ اتنے بڑھ گئے ہیں، لے جا سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے، اس غار سے نکال دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے۔ اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں، ہیں بہت شیطان ہے نا، مسکنسیپشنز بڑے کلیئر ڈالتا رہتا ہے دماغ میں۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، ایسا ہی ہے جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے۔ اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا، اس جگہ سے یہ نکل آئے۔ تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے، تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ تین عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے۔ پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا، گناہ کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر کس لیے گناہ نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے۔ اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے، یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے۔ آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں، یار وہاں چلتے ہیں ذرا، وہاں غلط کام کریں گے، یہاں تو جاننے والے ہیں نا، یہاں کوئی دیکھ لے گا، فلاں ملک چلتے ہیں، فلاں علاقے میں چلتے ہیں، اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں، کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی۔ کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یقین کرو یو آر سو لکی ہے۔ اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے، ایسا نہ کرو، یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو۔ تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے۔ ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا۔ استغفر اللہ، آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا، وہاں نہیں دے سکے گا۔